اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ان اشیاء کے، ان چیزوں کے متعلق ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کا حکم کیا ہے، وہ کس طرح ان چیزوں میں سے کسی کو انجام دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کس حالت میں وہ انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی روزہ باقی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس میں پہلی جو شک بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر اپنی اختیاری حالت میں کسی فعل کو انجام دیتا ہے یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو انجام دیتا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، اور اس کی وہ بعد میں قضا دے گا۔ اگر کفارے کا حکم ہوگا تو وہ اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ہاں، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، بھول کے ساتھ یا بغیر اختیاری حالت میں وہ کسی فعل کو، کسی چیز کو انجام دیتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو چاہیے اپنے روزے کو مکمل کرے۔ ہاں، ایک چیز جو ہے کہ انسان مجنب ہو گیا تھا، جنب کی حالت میں وہ سو گیا۔ اب اگر وہ صبح کی اذان تک سویا رہا، یعنی طلوع فجر تک، تو اس پر کیا ہوگا؟ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ دوسری شک جو اس میں ہے کہ انسان اختیاری ہے یا اجباری ہے، یعنی اگر اختیاراً کوئی کام کرتا ہے تو اس کا واضح ہے کہ روزہ جو ہے، پیچھے بیان کر چکے ہیں، باطل ہے۔ اگر کوئی انسان اسے پکڑتا ہے یا اسے دھمکی دیتا ہے، بلکہ اسے اجباراً پکڑ کر کوئی ایسی چیز جو ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اس کے حلق میں اتار دیتے ہیں، یا اس کو پکڑ کر دریا تالاب میں اس کو گوتے لگواتے ہیں، تو اس حالت میں اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر انسان ایسا فعل کرتا ہے کہ مجبور کیا گیا ہے، کہ مجبوری کی حالت میں اس نے جو چیز اس کے حلق میں اتر گئی، یا اس دریا میں یا ایسے حوض میں یا نہر میں غوطہ لگوایا گیا، اب کیونکہ اس کا روزہ صحیح ہے اور وہ پھر جو ہے اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ باطل ہو چکا ہے، کوئی ایسی چیز کو انجام دیتا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو پھر اس کا باطل ہوگا۔ پہلی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے اجباراً جو ہے تشدد کر کے کسی جہت سے اس پر ظلم کیا گیا اور اس کو کوئی چیز کھلائی گئی، کہ جو بھی اس کے ساتھ جو یہ چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو انجام دیا مجبوری کی حالت میں، جبری طور پر، تو اس میں اس کا روزہ جو تھا وہ صحیح تھا، لیکن اس نے خود سوچا کہ اب کیونکہ میں وہ کام کر چکا ہوں تو میرا روزہ جو ہے باطل ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے، ایسی چیز کو انجام دیتا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اس کا روزہ پھر جو ہے دوسرے فعل کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا جو کفارہ بعد میں حکم آئے گا اس کو انجام دے گا۔ تیسرا یہ ہے، ایک اور شک ایسی طرح آتی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں اگر فلاں مقام پر جاؤں تو وہاں پر مجھ سے ایسا کام انجام دلوایا جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبراً کہا جائے گا، بے اختیاری حالت میں ہوگا، تو اس وقت بھی اگر وہ جاتا ہے اور اس پر
ظلم و تشدد کے ساتھ یا جبر کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے روزے کو توڑیں. اگر اس نے توڑ دیا ہے تو ہے جبر، لیکن کیونکہ اس کا جانا جو تھا وہ اختیاری تھا، اسے پتہ تھا، اب وہ جان بوجھ کر گیا ہے، اس طرح اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ہاں ایک اور شک ہے اس میں کہ انسان اگر روزہ ہے رکھا ہوا ہے، یہ جو تشدد کرنے والے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اگر آپ نے روزہ نہ توڑا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، یا آپ کے مال کو اسباب کو جو ہے وہ تلف کر دیں گے. اس حالت میں یہ نقصان کے ڈر سے، یہ خوف سے یہ کوئی چیز کھاتا ہے یا وہ اس طرح کسی فعل کو انجام دیتا ہے جس کے ساتھ روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے اپنے نقصان کو برداشت کرے اور روزے کو انجام دے، دھمکی پر اس نے اس کو انجام دیا، تو علماء حقہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس حالت میں بھی اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے. والحمد للہ رب العالمین.